الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ۔ سائل نے پوچھا ہے قبرستان میں اذان کا پڑھنا کیسا ہے؟ در حقیقت اصل میں سوال یہ ہے کہ قبر پر اذان کا پڑھنا صحیح ہے یا کہ نہیں۔ اس سلسلہ میں مشکات شریف میں کتاب الجنائز میں مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شریف موجود ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جب بندے کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہو اس وقت اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، اس لیے کہ بندے کے لیے دو امتحان بڑے ہی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پہ جان کنی کا وقت، جب بندہ اپنی ساری زندگی گزار لیتا ہے تو آخر میں اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کی ساری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا امتحان بندے کے لیے وہ بڑا ہی اہم ہے جب نکیرین قبر میں سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، شیطان قبر میں داخل ہو جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر بندہ شیطان کو اپنا معبود برحق کہہ لے تو اس کا سارے کی ساری زندگی کا جو مقصد ہے وہ برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لہذا یہ دو بڑے امتحان ہیں، ان میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ بہت ہی اجر و ثواب والا کام ہے۔ اذان کا پڑھنا یہ صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اذان کا پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کے چہرے پر رنجیدگی کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا تو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، میں تجھے رنجیدہ پاتا ہوں، میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں، کسی سے کہو وہ تمہارے کان میں اذان پڑے، اس لیے کہ جب بندے کو پریشانی لاحق ہو اس کے پاس اذان پڑی جائے تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر سحری کو ختم نہ کیا کرو، وہ تو لوگوں کو جگانے کے لیے اذان پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا سوتے کو جگانے کے لیے بھی اذان پڑھنا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور حکم مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے، وہ جنت کی بہاریں اور جنت کا نور جب حضرت آدم علیہ السلام سے واپس لے لیا گیا، ہندوستان کی زمین پر اتارے گئے، تو اس پہ جب اندھیرے کو پایا تو وحشت محسوس کی، گھبراہٹ محسوس کی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اذان پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اذان پڑھی تو وحشت گھبراہٹ دور ہو گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے اذان کا پڑھنا اور حکم ہے وحدہ لا شریک احکم الحاکمین جل وعلا کا۔ معلوم ہوا اذان صرف اور صرف اذان صرف اور صرف جماعت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، جب بندہ سو رہا ہو اس کو بیدار کرنے کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے، جب بندے کو گھبراہٹ ہو اس کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے، جب بندے کو پریشانی ہو، بندہ رنجیدہ ہو، غم زدہ ہو، اس کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں بھی اذان پڑھی جاتی ہے، جب بندہ راستہ بھول جائے اس کے پاس بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے جب بندے کو غصہ آ جائے اس کے پاس بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ معلوم ہوا اذان کا پڑھنا یہ باعث برکت بھی ہے اور اجر و ثواب والا بھی کام ہے۔ اب میں اصل موضوع پر بھی چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب بندے کی تدفین ہو جاتی ہے تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کا حکم میرے محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اور جب فرشتے سوالات کرتے ہیں، 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جب بندہ اذان پڑھتا ہے تو اس میں من ربو کا جواب ذکر کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، بتا تیرا دین کون سا ہے؟ تو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ یاد رکھنا جب مؤذن پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ تو مردہ سمجھ جاتا ہے میرا دین وہ ہے جس میں 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین مبارک کی۔ کسی دین میں بھی 5 نمازوں کو فرض نہیں کیا گیا، یہ شریعت محمدیہ ہے جس میں 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ جواب دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی یہ گواہی دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین مبارک میں اذان میں بہت زیادہ فائدے رکھے گئے ہیں، لہذا یہ 2 معنی بیان کیے گئے، لکنو امواتکم
لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ ہے جب بندے کی روح جسم کو چھوڑ رہی ہو اس وقت لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، یہ معنی مجازی ہے، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ جب بندے کی تدفین ہو جائے اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، یہ معنی حقیقی ہے۔ لہذا حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے، اور اذان میں یہ سارے کے سارے فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ لہذا جب بندے کی تدفین مکمل ہو جائے اس کے پاس اذان کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔